الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور حکم دیا کہ تم ان پاک چیزوں سے کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس ارشاد پاک میں بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل ہی کا قصہ بیان فرما رہا ہے اور اپنی 7ویں نعمت کا ذکر فرما رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے اس کی جو ناشکری کی اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کی امت کے وہ 70 آدمی جو مر گئے تھے اور پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے زندہ ہو گئے تھے، ان کو معافی ملی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو فرمایا کہ اب آگے چلنا ہے، اپنا سفر جاری رکھو اور تم نے شام میں جانا ہے، بیت المقدس کے پاس جہاں حضرت ابراہیم مدفن ہے۔ تمہاری اصل جگہ وہی ہے۔ مصر میں تم صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس میں راز یہ تھا کہ بنی اسرائیل اب ہر مصیبت سے بالکل فارغ ہو گئے تھے اور ان کی ہر مشکل حل ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر یہاں مصر میں رہے تو فرعون کی طرح یہ بھی گمراہ ہو جائیں گے اور عیش و عشرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہمیشہ جہاد میں مصروف رہتا ہے، یا میدان کارزار میں یا اپنے نفس کے ساتھ جنگ میں رہتا ہے، اس کا جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اس لیے انہیں حکم ہوا کہ اب تم مصر سے نکل کر شام کی طرف جاؤ۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو فرعون نے اعلان کیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہیں تمہارے دین کی فکر نہیں، بلکہ یہ مصر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بادشاہ چاہتے ہیں، سلطنت چاہتے ہیں، اس لیے یہ ساری تگ و دو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ثابت فرمانا چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جتنی مصیبتیں تکلیفیں جھیلیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر جھیلی ہیں، وہ کسی سلطنت، کسی ارام، کسی بادشاہت کے لیے نہیں جھیلی۔ اس لیے ان کو سفر جاری رکھنے کا حکم فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا کہ تم نے عمالقہ نامی جنگجو اللہ تعالیٰ کی گستاخ اور منکر قوم سے سرزمین مقدس شام کو پاک کرنا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ حکم سنا تو وہیں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، وہ بہت مضبوط قوم ہے، آپ جانیں یا آپ کا اللہ تعالیٰ جانے، اور وہ ان کے ساتھ جنگ کرے۔ اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور بنی اسرائیل کو دریا کے میدان میں قید کر دیا۔ یہ زمین بے آب و گیا میدان تھا اور سخت گرم جگہ تھی، اس لیے اس کو دریا کہا جاتا ہے۔ یہ ساری وادی لمبائی اور چڑھائی کے لحاظ سے 12 کوس تھی۔ بنی اسرائیل یہاں آ کر اپنا راستہ بھول گئے، ان کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تھا۔ 40 سال وہاں قید رہے، لیکن اس سارے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی کہ ان کی خوراک آسمان سے نازل فرمائی، سورج کی جلا دینے والی سخت گرمی سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ فرما دیا، ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ من ایک قسم کی سفید چیز تھی، وہ انڈے کی مانند تھی، صبح سویرے ہی شبنم کی طرح زمین پر گر جاتی تھی، شہد کی طرح میٹھی تھی، سلوہ بٹیروں کی طرح تھے۔ عصر کے وقت آسمان سے گرتے تھے، خود بخود ہی ان کے بال صفا ہو جاتے تھے اور وہ پک جاتے تھے۔ حکم ہوا کہ ان کو اسی طرح کھاؤ۔ اس 40 سال کے عرصے میں بنی اسرائیل کے نہ ناخن بڑھے، نہ بال لمبے ہوئے اور نہ ان کے کپڑے میلے ہوئے۔ جو نئے بچے پیدا ہوتے تھے ان کے کپڑے ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے، اس طرح جس طرح جلد ہوتی ہے۔ جوں جوں وہ بڑھتے جاتے ان کے کپڑے بھی بڑھتے چلے جاتے تھے۔ 40 سال انہوں نے اس طرح گزارے۔ حکم فرمایا کہ جو تم پر خوراک نازل ہو رہی ہے اسے جمع نہ کرنا، اسے اپنی ضرورت کے مطابق رکھو اور کھاؤ۔ شیطان نے پھر ان کو گمراہ کیا،
انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہ غذا ابھی بند ہو جائے۔ انہوں نے اس کو جمع کر لیا۔ جمع کرنے سے وہ سارا کھانا جل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ بنی اسرائیل اگر اس وقت جمع نہ کرتے تو قیامت تک کوئی چیز نہ گلتی نہ سڑتی۔ انہی 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یوشع کو نبوت ملی۔ بنی اسرائیل نے حضرت یوشع سے فریادیں کی۔ ان کی جو نسل صحرا میں جوان ہوئی اس نے عمالقہ سے لڑنے کا عہد کیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تو بنی اسرائیل کو معافی ہوئی، ان کا راستہ کھل گیا۔ وہ اس میدان سے نکل کر اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل نے عمالقہ سے جنگ کی اور انہیں شام سے نکال دیا۔ اس سارے قصے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو چند ہدایتیں عطا فرمائیں جو سمجھنے والی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اسے ضرور سزا ملتی ہے، جس وقت بھی ملے، جس شکل میں بھی ملے، وہ بچ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کی ربوبیت ہمیشہ گنہگاروں پر بھی قائم رہتی ہے اور نیکوکاروں پر بھی۔ وہ رحیم ہے، اس کے رحم کی صفت اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ رحم فرماتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا غضب نازل کرنے کے بعد بھی ان پر مہربانی فرمائی، ان کے کھانے کا بھی بندوبست فرمایا، انہیں گرمی اور دھوپ میں پگھلنے سے بچایا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ پر جب توکل کیا جائے تو کبھی انسان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، لیکن اگر بخل کیا جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ساری جمع کی ہوئی پونجی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے سخاوت کرنے اور بخل سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسری بات، جو نعمت بغیر محنت کے اور آرام سے ملے اس کی قدر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے پہلے تکلیف رکھی ہے۔ عبادت، ریاضت، جلا کشی اسی لیے ہوتی ہے کہ جب تکلیف کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت ملتی ہے تو انسان اس نعمت کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ نعمت اس پر دیر تک قائم رہتی ہے۔ اگر ناشکری کرے تو وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں اور بڑی باریک چیزیں ہیں۔ ان کو انسان اس وقت سمجھ سکتا ہے جب اس کا دل اور دماغ سمجھ والا ہو، اس کی آنکھیں سمجھنے والی اور دیکھنے والی ہوں۔ اور اس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہو، اس کے دل پر پردہ پڑا ہوا ہو اور اس کے دماغ پر پردہ پڑا ہوا ہو تو وہ یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کون سا پردہ ہے؟ وہ پردہ شیطان اپنے فریب سے اس پر ڈال دیتا ہے۔ شیطان کو ایسی طاقت حاصل ہے کہ وہ انسان کے خون کے ساتھ رگوں میں دوڑتا ہے، وہ انسان کا ازلی دشمن بھی ہے۔ اس لیے وہ اپنی ساری کوشش اس میں صرف کرتا ہے کہ انسان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جائے، اس کے دماغ پر پردہ پڑ جائے، وہ اچھائی اور برائی کی تمیز نہ کر سکے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ بھی اچھائی کو چھوڑ کر برائی کو اپناتے ہیں۔ اچھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، بری بات کو وہ اچھا سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے اس سے بھی لوگوں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ عمل برا ہے اور یہ اچھا ہے، لیکن بجائے اچھائی کی طرف جانے کے برائی کی طرف جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلی سمجھ سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ پر ایک ایسا پردہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اچھائی کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے ہر طرح کا بندوبست اور سامان پیدا فرمایا، اسی لیے اس نے فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ تم نجات حاصل کرو۔ کس سے نجات حاصل کرو؟ اس پردے سے نجات حاصل کرو جو تمہیں برائی کی طرف لے جاتا ہے اور تم کو اچھائی سے روکتا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے کثرت سے کرنے سے سیاہی جو دل پر چھائی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ وہ پردہ جو آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے ہٹ جاتا ہے، اور وہ پردہ جو دماغ پر ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو اچھائی اور برائی میں ایسی تمیز حاصل ہو جاتی ہے کہ اسے برائی سے
نفرت اور اچھائی سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اچھائی کرنے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کے دل و دماغ صاف ہو جاتے ہیں تو پھر اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا گزارنا بہت ہی مشکل ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہی مشکل ہے۔ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری خواہشوں کو، اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت، ایسا تعلق پیدا کرتا ہے کہ ہر چیز سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور محبت کو ضروری سمجھتا ہے۔ جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سینے میں آ جاتی ہے تو جس طرح بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ نہ اس کا دامن کانٹوں سے الجھتا ہے، نہ وہ اندھیروں میں بھٹکتا ہے، نہ وہ غلاظت کے گڑھوں میں گرتا ہے، بلکہ صراط مستقیم پر چل کر وہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرتا ہے۔ دونوں جہانوں کے غموں سے وہ نجات حاصل کرتا ہے، دونوں جہانوں میں وہ سرخرو اور سرفراز ہوتا ہے۔ اس محفل کی غرض و غایت بھی یہی ہے۔ جو لوگ ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے صحیح بندوں کی زندگی ہے، جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی خواہش مغلوب کر سکتی ہے، جس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حاصل رہے، تو وہ مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کریں کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے جو دنیاوی خواہشات ان کے اندر غالب ہیں وہ دور ہو جائیں، ان کے دل و دماغ روشن ہو جائیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے۔ اس طرح وہ تمام غموں سے پاک ہو جائیں، ان کو دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل ہو جائیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔